اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے حافظ عبداللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس بزم کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام، ماشاء اللہ۔ بارک اللہ فی حسن صوتک۔ میں اس کے بعد شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں جن کا نام شیخ امین عمری مدنی حفظہ اللہ ہے، جو کہ ہندوستان کے مشہور و معروف سلفی ادارہ جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ میں استاذ کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں الحمدللہ۔ میں بلا کسی تاخیر اس بزم کا آغاز کرنے کے لیے شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس بزم کا آغاز کریں۔ آج کا عنوان ہے پاک دامنی اور ہمارا معاشرہ، فلتفضل مشکورا۔ والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ معزز علماء اکرام اور ناظرین، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے ایسے آلات، ایسے اسباب مہیا کیا ہے کہ ہم گھر بیٹھے جہاں دنیاوی معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں، اسی جگہ پر دینی معلومات کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔
یہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں مختلف جگہ پر موجود لوگوں کو جمع کرنے اور ہونے کا ایک بہترین ذریعہ عطا کیا ہے۔ اس موقع پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بعدہ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو حیا کے اعتبار سے بڑے ہی حیادار تھے۔ کنواری لڑکی سے زیادہ آپ حیا کا مادہ اپنے اندر رکھتے تھے۔ انبیاء جتنے بھی مبعوث کیے گئے ہیں، سب کے سب باحیا، پاک دامن اور غیرت مند تھے۔ انبیاء کی جو سنتیں امت کے لیے لازم کی گئی ہیں، ان میں سے ایک عظیم سنت حیا و پاک دامنی کی سنت ہے۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ نے آج کے اس درس کا عنوان سنا ہے، پاک دامنی اور ہمارا معاشرہ، ہم اس عنوان سے ہی آج کی اس ضرورت کو محسوس کر سکتے ہیں کہ آج کے اس دور میں حیا کی کتنی ضرورت ہے، پاک دامنی کی کتنی ضرورت ہے، اور آج ہمارا معاشرہ اس بہترین صفت سے عاری ہوتا جا رہا ہے۔ افراد اس عظیم صفت سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی کے پیش نظر قوم کے مفکرین نے، درد مند احباب نے اس عنوان کا انتخاب کیا۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ معزز ناظرین، جہاں تک حیا اور پاک دامنی کی بات، پہلے ہمیں اس بات کو جاننا چاہیے کہ رب العالمین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے عرب کے ماحول میں جو انقلاب برپا کیا، جو تبدیلیاں پیدا کیا، اور جس چیز کی اصلاح کیا ہے، اس میں حیا اور پاک دامنی شامل ہے۔ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے عرب کا ماحول بے حیائی کا تھا، بے شرمی کا تھا۔ عورت ایک کھلونا بن گئی تھی، بستر میں استعمال کی جانے والی ایک چیز بن گئی تھی، جس کی کوئی قدر نہیں تھی۔ زناکاری، بے حیائی عام تھی۔ ایک ایک عورت کے ساتھ 10 مرد شادی کیا کرتے تھے۔ نہ شادی کا صحیح نظام تھا، نہ تربیت کا صحیح ماحول تھا۔ زناکاری کا معاملہ حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ ایسے دور میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو رب العالمین نے مبعوث کیا، اور آپ کی بعثت کا مقصد بتاتے ہوئے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان لوگوں کو پاک کر دیں، ان کے دلوں میں جو خواہشات ہے، شہوات ہے، اسے ختم کر دیں،
ان کے دماغوں میں جو برائی کے پردے چھا گئے ہیں انہیں چاک کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے اس اہم مقصد کے طور پر آپ کو مبعوث کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ابتدائی دعوتی مراحل میں جہاں پر اہل مکہ کو توحید کی طرف بلاتے تھے، شرک سے روکتے تھے، اسی جگہ پر آپ علیہ السلام پاک دامنی کی تعلیم دیتے، بے حیائی سے روکتے تھے، چاہے وہ بے حیائی آنکھوں سے ہو، کانوں سے ہو، زبان سے ہو، پیٹ سے ہو، یا شرمگاہ سے ہو۔ ہر طرح کی بے حیائی سے اللہ کے نبی علیہ السلام کفار مکہ کو توحید کی دعوت کے ساتھ اس چیز سے بھی روک لگاتے۔ یہی وجہ ہے جب ہم حبشہ ہجرت کرنے والے صحابہ میں جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ پڑھتے ہیں جس میں کہا گیا کہ نجاشی بادشاہ نے آپ کو بلایا اور پوچھا کہ تم کون سے دین کے ماننے والے ہو کہ مکے والے تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تحفے تحائف لا کر کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے۔ تو وہاں یہ عہد لیا اور اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، شریک نہ کریں، امانت دار بنیں، خیانت نہ کریں، سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ اچھے اخلاق کی تعلیم اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت میں شامل تھی۔ اس بات کی دلیل ہمیں دوسرے واقعے سے ملتی ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہرقل بادشاہ کے نام خط لکھا تھا تو ہرقل بادشاہ نے مجلس جمع کی اور پوچھا کہ کوئی ہے جو محمد کو جانتا ہے، جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان کہتے ہیں جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، میں آگے بڑھا اور دل میں یہ خیال تھا کہ آج موقع اچھا ہے کہ محمد کے بارے میں کچھ میں بیان کروں۔ بہت سارے سوالات ہوئے، سوالات کے بعد ہرقل بادشاہ نے آخری سوال یہ بھی کیا کہ آخر یہ کس بات کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اس وقت ہرقل بادشاہ کے سوال پر ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور وہ ہم سے کہتا ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے اعمال و اقوال کو چھوڑ دیں، اور اس کے بعد کہا یأمرنا بالصدق والعفاف والصلاة والصلة، کہ وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہم صدقہ کریں، سچ بولیں، اور ہم حیا اور پاک دامنی کو اختیار کریں، اور ہم رشتے ناتوں کو جوڑیں۔ اسی کے بعد ہرقل بادشاہ نے کہا اگر تمہاری باتیں سچی ہیں تو سن لو، جس جگہ پر میں آج ٹھہرا ہوں بہت جلد یہ محمد اس جگہ کا بھی مالک ہو جائے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت میں توحید کی دعوت، عبادت کی دعوت کے ساتھ حیا و پاک دامنی کی دعوت
بدرج اولا شامل تھی، اس لیے کہ وہ دور بے حیائی کا دور تھا، بے شرمی کا دور تھا، زناکاری بدکاری کا دور تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو رب العالمین نے انسانوں کو انسان بنانے کے لیے، انسانیت کا درس دینے کے لیے مبعوث کیا، لوگوں کو پاک کرنے کے لیے مبعوث کیا۔ معزز ناظرین، یہ بات ہمیں جاننا چاہیے، حیا اور پاک دامنی ہی ایک ایسی صفت ہے جو انسان اور جانور کے درمیان فرق کرتی ہے۔ اگر ایک انسان کے اندر ہوس ہے، شہوت ہے، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، تو پھر اس انسان میں اور اس جانور میں کوئی فرق نہیں ہے جو ہوس کے ساتھ، شہوت کے ساتھ زندگی گزارتا۔ یہ حیا انسان کو انسان بناتے، یہ پاک دامنی انسانیت کا درس دیتی ہے، اور یہ حیا انسان کو با اخلاق بناتی۔ اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، عفت و پاک دامنی انسان کو مہذب بناتی ہے، اور عفت و پاک دامنی کے اندر جو مزہ ہے، جو لذت ہے، وہ مزہ، وہ لذت بے شرمی، بے حیائی اور گناہ کی لذت سے بہت بہتر ہے۔ جب بندہ عفت و پاک دامنی حیادار بنتا ہے تو اس کے اندر عمدہ اخلاق کی بنا پر ایک خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور جو شہوت کی بنا پر، بے حیائی کی بنا پر فواحش کا ارتکاب کرتا ہے، ایسا بندہ بہت سارے سزاؤں کا مستحق ہوتا ہے۔ دنیا میں وہ ذلیل ہو جاتا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے اللہ اسے دور کر دیتا ہے، دلوں میں اللہ تعالی اس کی محبت کو کم کر دیتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے اللہ کا غضب ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، رسوائی ہے اس کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حیا کو ایمان کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا کہ ایک انسان کے لیے ایمان جتنا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری حیا اور پاک دامنی کا معاملہ بھی ہے۔ اگر ہم احادیث کو دیکھتے ہیں، کتنی ایسی حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حیا و پاک دامنی اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحابی رسول کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعيد اخاه في الحياء، کہ آپ کا گزر ایک انصاری صحابی کے پاس سے ہوا جو اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے حیا کے معاملے میں، یعنی یہ کہہ رہے تھے کہ اتنی حیا مت کرو، اتنا شرم مت کرو، زندگی گزارنا مشکل ہو جائے وغیرہ۔ تو کیا دیکھا اللہ کے نبی نے اس چیز کو، تو فوراً کہا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہو، کہا کہ اپنے بھائی کو چھوڑو، اسے حیا کرنے دو، پاک دامن رہنے دو، اس لیے کہ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کے اخلاق میں ایک بڑا خلق، بڑی صفت حیا کی۔ حیا ایک لباس ہے جو انسان اور مومن کی حفاظت کرتا ہے، اس کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اسے مزین کرتا ہے، خوشنما بناتا ہے۔
جسے لوگ قبول کرتے ہیں، قریب کرتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے ایمان کے حصوں کا ذکر کیا کہ ایمان کے 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، حصے ہیں، اور پھر اس میں کہا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، اتنا اہم حصہ ہے کہ جس ایمان کے ہوتے ہوئے ایک مومن جنت میں جاتا ہے، جو ایمان انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ۔ اور اس ایمان کے ذکر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے۔ یہ بات کیوں بتائی کہ حیا کو ایمان کے ساتھ اللہ کے نبی نے کیوں جوڑا؟ اگر ہم اس میں غور کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شرم و حیا، پاک دامنی سے انسان بہت ساری برائیوں سے رک جاتا ہے، بہت سارے گناہوں سے، نافرمانی کے کاموں سے ایک مومن بندہ رک جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، اگر کوئی مومن مرد ہو یا عورت جب اپنے اندر حیا رکھتا ہے، اپنے اندر پاک دامنی کی صفت کو رکھتا ہے، اس کی آنکھیں محفوظ ہوتی ہیں، آنکھوں سے کوئی غلط چیز نہیں دیکھتا، اس کے کان محفوظ ہوتے ہیں، کان سے بے حیائی کی چیزیں نہیں سنتا، اس کی زبان محفوظ ہوتی ہے، زبان سے گندے الفاظ، گالی گلوچ، بے حیائی کے کلمات استعمال نہیں کرتا، اس کی شرمگاہ محفوظ ہوتی ہے، وہ زنا کے قریب نہیں جاتا۔ اور یہ سارے ایسے کام ہیں جو اکثر گناہ کا سبب بنتی ہیں، جو اکثر زیادہ حیا سے انسان بہت ہی عظیم عظیم گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہا جب انسان کے پاس حیا ہو تو انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ جب حیا نہ ہو، پاک دامنی نہ ہو، انسان کا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ مذہب ہے، یہ عقیدہ ہے کہ ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے اور معصیت سے کم ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حیا و پاک دامنی کو ایمان کا حصہ قرار دی، فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد کہا والبذاء من الجفاء، بے حیائی یہ گناہ کا کام ہے۔ والبذاء من الجفاء، اور بذا کہتے ہیں زبان سے بے حیائی کے کلمات استعمال کرنا۔ معزز ناظرین، جیسا کہ عنوان میں یہ بات بتائی گئی، پاک دامنی اور ہمارا معاشرہ، دیکھیے ہمارے معاشرے میں اگر آج پاک دامنی کی کمی ہے، حیا کی کمی ہے، بے حیائی عام ہے، اس کے کئی درجے ہیں، کئی حصے ہیں۔ بے حیائی کا ایک ہی مطلب نہیں کہ جس میں زنا کاری عام ہو، یہ تو ہے، اس میں انکار نہیں ہے۔ آج مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں کر رہی ہیں، اپنے تعلقات کو بنا رہی ہیں، شادی سے پہلے فحش کام میں، غلط کام میں مبتلا دکھائی دیتی ہیں، بعد میں اپنے ایمان کو بیچ دیتی ہیں۔ دیکھیے کہ یہ بے حیائی کا نتیجہ ہے کہ ایمان چلا جاتا ہے۔ اگر وہ حیادار ہوتی، پاک دامن ہوتی تو ان کا ایمان بچتا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا الحیاء من الایمان،
حیا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ حیا جب نکل گیا تو خود بخود ایمان بھی نکل گیا۔ کتنی ایسی خواتین ہیں، کتنی ایسی لڑکیاں ہیں۔ اور پھر اگر ہم لڑکوں کی بات کریں، بہت سارے ایسے لڑکے ہیں بے حیائی کی وجہ سے، نفسانی خواہشات کی وجہ سے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، عبادت و اطاعت سے دور ہو جاتے ہیں، دین بیزار ہو جاتے ہیں، اور پھر غیروں سے رشتہ کر کے غیروں کی لڑکیوں سے اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے دین و ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ بے حیائی کے نقصانات میں بہت ہی عظیم اور بڑا نقصان، اسی لیے کہا والبذاء من الجفا، یہ بے حیائی گناہ کے کاموں میں سے۔ جیسے میں نے کہا کہ بے حیائی کا تعلق صرف زنا سے نہیں، بلکہ بے حیائی میں زبان کا غلط استعمال ہے، ایسے کلمات استعمال کرنا جن کا شریعت میں کوئی دخل نہیں، شریعت جن کی اجازت نہیں دیتی ہے، گندے کلمات ہیں، گندی گفتگو ہے اپنے دوست و احباب کے درمیان، اور اسی طرح گندی چیزیں دیکھنا ہے، گندی چیزیں سننا ہے، یہ سب بے حیائی میں شامل ہے۔ اور کہا کہ یہ بے حیائی گناہ ہے، اور گناہ کہاں لے جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا والجفاء فی النار، گناہ یہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایمان ہے تو حیا ہے، حیا ہے تو ایمان ہے۔ اگر کسی کے پاس حیا نہیں ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے پاس ایمان کی کمی ہے، اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو یہ بات واضح ہے کہ اس کے پاس حیا نہیں آ سکتی۔ جیسے غیر مسلموں کو دیکھیں آپ، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جس کی وجہ سے بے پردہ وہ گھومتی پھرتی ہیں خواتین، کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا، بدن کو ظاہر کرتی ہیں، نوجوان لڑکیاں چھوٹے لباس میں ملبوس ہوتی ہیں، گھروں کے اندر ایسا ماحول کہ اپنے مرد ہوں کہ اجنبی مرد ہوں، سب کے سامنے آنا جانا ان کا رہتا ہے، آپس میں غلط تعلقات ان کے ہو جاتے ہیں، ہر طرح کی برائی اور بے حیائی میں یہ مبتلا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ایمان نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے دونوں کو جوڑ کر ثابت کیا، کہا دونوں جڑے ہوئے ہیں، قُرِنَا جَمِيعًا، دونوں کو جوڑ دیا گیا۔ اور آگے فرماتے ہیں فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جب ایک اس سے نکل جائے، جدا ہو جائے، تو دوسرا بھی جدا ہو جاتا ہے۔ رہیں تو دونوں مل کر رہیں گے، اگر نکلیں گے تو دونوں مل کر نکل جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھیے کتنی حدیثوں میں اس حیا اور پاک دامنی کے مسئلے کو ایمان کے ساتھ جوڑ کر ثابت کیا، اور آخر نتیجہ یہ بتایا کہ حیا ہے تو ایمان ہے، یا ایمان ہے تو حیا ہے، دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر کوئی ایک نکل جائے تو دوسرا خود بخود وہاں سے نکل جاتا ہے۔ معزز ناظرین، ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے شرم و حیا اور پاک دامنی کی صفت اختیار کرنا چاہیے۔ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنا نمونہ اور اسوہ مانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی سنتوں میں اور آپ کے نمونہ اسوہ میں بہترین اعلی معیار کا اگر کوئی اسوہ نبی بننے سے پہلے اور نبی بننے کے بعد بھی پوری زندگی میں اگر ہمیں دکھائی دیتا ہے تو وہ شرم و حیا کا اسوہ ہے، پاک دامنی کا اسوہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی اپنے دامن کو بے حیائی سے داغدار نہیں کیا،
جبکہ ابھی آپ نبی نہیں بنے، مکے کا ماحول بے حیائی کا ماحول تھا، لیکن کبھی آپ نے اس بے حیائی کو قبول نہیں کیا۔ نبی بننے کے بعد اور زیادہ آپ کے اندر پاک دامنی کی صفت پیدا ہو گئی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بہت زیادہ حیادار تھے، شرم کرنے والے تھے، پاک دامن تھے، کنواری لڑکی سے بھی زیادہ۔ جو ایک کنواری لڑکی اپنے گھونگھٹ میں، اپنی اوڑھنی میں وہ شرم و حیا کو رکھتی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام حیا رکھتے تھے، پاک دامنی کو آپ اختیار کرتے تھے۔ کتنے ایسے مواقع ہیں جہاں پر اس بات کی وضاحت کی گئی کہ اللہ کے نبی شرماتے۔ معراج کے مسئلے میں دیکھیے، آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ جب نماز کا تحفہ آپ کو ملا، 50 نمازیں رب العالمین نے دی امت کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ، امت برداشت نہیں کرے گی، کم کر کے آؤ۔ تو گئے، کچھ کم کر کے آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ برداشت نہیں کرتی امت، کم کر کے آئیے۔ جب بار بار اللہ کے پاس جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام نمازوں میں تخفیف کر کے آتے، تو آخر کار 5 کی تعداد امت کے لیے رکی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اور کم کر لو کہ آپ کی امت برداشت نہیں کرتی۔ تو کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کہا میں نے اپنے رب سے سوال کیا، سألت ربی حتی استحییت، میں نے سوال کیا کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ اس سے بھی زیادہ میں جا کر کم کروں۔ یہ اللہ کے نبی کی صفت اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کی اس صفت کو بیان کیا ہے۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوئی، ولیمے کے کھانے کا انتظام اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں کیا، صحابہ کو دعوت دی، صحابہ کھانا کھائے اور کھا کر گھر میں ہی گفتگو کرتے ہوئے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی اپنی بیوی کے پاس جانا چاہ رہے تھے، لیکن دیکھا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ شرم کر رہے ہیں کہ کیسے کہیں کہ اب تم چلو اپنے اپنے گھر، میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں، شرم کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اور صحابہ سے منہ سے کہا کہ ایمان والو، بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں نہ جانا، اور جب کھانے کی دعوت دے، کھانا تیار ہو جائے، جاؤ کھانا کھا لو، اور کھانا کھانے کے بعد وہاں سے نکل جاؤ، گفتگو کرتے ہوئے مت بیٹھ۔ اس چیز سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے اور نبی تم سے شرم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی گواہی دی۔ سوچئے کہ آخر یہ نبی کے اندر یہ صفت کس درجے تھی کہ قرآن نے اس بات کی گواہی دی، اللہ رب العالمین نے اس بات کی گواہی دی۔ اور ہمارے لیے نبی کی یہی سنت ہے، نبی کا یہی بہترین اسوہ ہے کہ ہم اپنے اندر حیا کی صفت کو پیدا کریں، پاک دامنی کی صفت کو پیدا کریں۔ اور یہ پاک دامنی اتنی عظیم نعمت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا الحیاء لا یأتی الا بخیر، پاک دامنی سے انسان کو خیر ہی ملتا ہے، کبھی شر نہیں ملتا۔ اور کہا ان لکل دین خلق وان خلق الاسلام الحیاء، ہر دین کا ایک بنیادی اخلاق ہوتا ہے، تو اسلام کا بنیادی اخلاق حیا ہے، پاک دامنی ہے۔
اور آپ علیہ السلام نے کہا ما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، جس چیز میں بھی حیا اور پاک دامنی آ جائے وہ چیز مزین ہو جاتی ہے، قابل قبول ہو جاتی ہے، لوگوں کے یہاں پر پسندیدہ بن جاتی۔ اور آپ علیہ السلام نے کہا یہ جو حیا کا معاملہ ہے یہ صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں، بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی امتیں آئیں یا جتنے بھی انبیاء آئے تمام نے اس بات کی تعلیم دی ہے۔ کہا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ لوگ نبوت کی باتوں میں سے جس چیز کو پاتے ہیں اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب تمہیں حیا نہیں تو تم جو چاہے کرو۔ وہ یہ کہ حیا انسان کو بہتر بناتی، اور حیا سے انسان ایک کامل انسان بنتا ہے، مہذب انسان بنتا ہے، با اخلاق وہ با کردار انسان بنتا ہے۔ اور دیکھیے جب انسان کے اندر یہ عفت و پاک دامنی اور حیا کا مادہ پیدا ہوتا ہے تو غیبی طور پر اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ عون، تین قسم کے ایسے لوگ ہیں اللہ پر ان کی مدد کرنے کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ تین قسم کے لوگ، پہلے کون ہے؟ المکاتب الذی یرید الادا، ایسا غلام جس نے اپنے مالک سے یہ لکھوا لیا کہ میں تمہیں اتنے پیسے اتنے دنوں میں لا کر دوں گا، تم مجھے آزاد کر دو، اور وہ دینے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ یہی معاملہ قرض کا بھی ہے، اگر کوئی قرض لیتا ہے دینے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی غیبی طور پر مدد کرتا ہے۔ اور دوسرے آدمی کے ذکر میں آپ نے فرمایا وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافِ، وہ نوجوان لڑکا وہ نوجوان لڑکی جو شادی کرتے کس لیے؟ پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے، شرم و حیا کو بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے، بے حیائی سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے جو شادی کرتے ہیں۔ اور دیکھیے کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے بتائی کہ شادی کا مقصد پاک دامن رہنا ہے، اور اسلام کی بنیادی تعلیمات میں شادی شامل ہے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا تزوجوا الولود الودود، آپ نے حکم دیا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، آپ نے اس کی ترغیب دلائی۔ تو اسلام پاک دامن رہنے کی تعلیم دیتا ہے اور اس کی ترغیب دلاتا ہے کہ تم پاک دامنی اختیار کرو، دیکھو غیبی طور پر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا۔ اور دیکھیے جو پاک دامنی اختیار کرتے ہیں خاص کر پرفتن ماحول میں، گناہ کے آسان ہونے کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہوئے حیا کو مقدم رکھتے ہیں، پاک دامنی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے یہاں وہ انسان کتنا محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کل قیامت کے دن وہ بہت ہی بڑا خوش نصیب ہے جو بے حیائی کے کام ہوتے ہوئے بھی اپنے دامن کو بچا لے، گناہ کے کام آسان ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو دور رکھ لے، محفوظ رکھ لے، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ ان میں سے ایک آدمی کے ذکر کرتے ہوئے آپ نے کیا فرمایا؟ وَرَجُلٌ
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. خوبصورت حسب و نسب والی مالدار خاتون جب برائی پر بلائے تو کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے یہاں بڑا خوش نصیب انسان. دیکھیے اس کی مثالیں ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں کہ انبیاء کی مثالیں موجود ہیں کہ انبیاء کس قدر اپنے اندر حیا کو رکھا کرتے تھے. یوسف علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے. وراودته التي في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيث لك. عزیز مصر کی بیوی جو خوبصورتی کو رکھتی، مال و متاع کو رکھتی، عہدہ و منصب کو رکھتی ہے، دنیا کی حکومت ہے، ایسی عورت جب برائی پر بلائے تو کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ایسے کام سے اللہ کی پناہ. اتنا ہی نہیں، اللہ سے دعا کرتے ہوئے فرمایا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے میرے پروردگار، اس برائی سے، بے حیائی کے کام سے قید خانے میں جانا، جیل میں جانا مجھے پسند ہے، میں یہ بے حیائی کا کام نہیں کروں. معزز ناظرین، آج کا یہ پرفتن دور، آج کے دور کے فتنوں میں شہوات کا فتنہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا، بے حیائی بہت عام ہوتی جا رہی. کیا مرد، کیا عورت، کیا نوجوان لڑکا، کیا نوجوان لڑکی، کیا عالم، کیا جاہل، کیا عوام، سب اس میں مبتلا. وجہ کیا ہے؟ وجہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال، سوشل میڈیا کا غلط استعمال، بے حیائی کے بازار کا گرم ہونا. دیکھیے دنیا دار لوگ روپیہ پیسہ کمانے کے لیے بے حیائی کو عام کر رہے ہیں. ان کا مقصد بس لوگ جتنا زیادہ دیکھیں گے ہمیں پیسے ملیں، دین سے، آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں. اور بعض لوگ تو باقاعدہ ایک پلان کے مطابق بے حیائی کو عام کر رہے ہیں تاکہ لوگ ان چیزوں میں لگ جائیں، ہماری سیاست کی طرف نہ دیکھیں، ہمارے کام کاج کی طرف نہ دیکھیں، ایسے خواہشات کے اندر مشغول ہو جائیں کہ دوسری چیز سوچنے کا موقع ہی نہ ملے. اور یقینی بات ہے جب یہ چیز آ جاتی ہے تو دل مردہ ہو جاتا ہے، دل زندہ. مجھے ڈر ہے کہ تو نہ مر جائے، زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. اور اسی طرح بعض لوگ ایک پلان کے تحت، خاص کر مسلمانوں کے دین میں کمزوری پیدا کرنے، مسلمانوں کے ایمان کمزوری پیدا کرنے کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں. ایسے وقت میں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے خاندان و قبیلے کے ماحول کو دیکھیں. اگر ایسی کوئی خرابی دکھتی ہے تو ہر ممکن طور پر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. معزز ناظرین، آخر میں چند ان باتوں کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آج انٹرنیٹ، سوشل میڈیا یا دیگر اسباب کی وجہ سے ہر طرف شہوات، خواہشات کے ہیجان کی کیفیت جو بڑھتی جا رہی ہے، اس کیفیت سے بچنے کے لیے ہمیں شریعت کی تعلیم قرآن و حدیث کی روشنی میں ملتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا. جب تک ہم اللہ کا ڈر نہیں پیدا کریں گے اس وقت تک ہم اپنی
इन्नी अखाफुल्लाह। कैसा डर? जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बिस सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैह। कैसा डर? वो 3 किस्म के लोगों का वाक़या हमें मालूम होना चाहिए, जो गार में फँस गए थे। उसमें से एक आदमी वो भी था, जो अपने चचेरी बहन के साथ बुराई करना चाहता था। जब बुराई के वक़्त में चचेरी बहन ने याद दिलाया, कहा कि इस सील को, इस महर को तुम क्या है, नाहक मत तोड़ो, अल्लाह से डरो। तो कहा अल्लाह से डरता हूँ। तो अल्लाह ने निकलने का रास्ता हमवार कर दिया। ऐसा डर पैदा। और दूसरी बात, बुरी सोहबत से बचें, चाहे लड़के हों या लड़कियाँ हों। स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, ख़ासकर हम ये समझते हैं कि अगर सिर्फ़ लड़कियाँ ही पढ़ रही हैं, तो वहाँ पर कोई मसला नहीं। लड़कियाँ फ़ितना बर्पा करती हैं, गलत लोगों से ताल्लुकात को जोड़ कर देती हैं, बेहयाई पैदा करते हैं, कभी डराकर, कभी धमकाकर, कभी इज़्ज़त का मसला लेकर। बुरी दोस्ती, बुरी सोहबत से बिल्कुल दूर हो जाएँ, ये बड़ा खतरनाक मसला है। तीसरी चीज़, अपने आँखों की, अपने शर्मगाह की हिफ़ाज़त करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? कुल लिल मुअमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। यहीं से शुरुआत होती है बेहयाई की, इससे बचने की ज़रूरत है। चौथी चीज़, ख़वातीन के लिए पर्दे का एहतमाम करना चाहिए। बग़ैर महरिम के तन्हा सफ़र नहीं करना चाहिए और अपने घर को ही अपना मस्कन बनाएँ, बेजा घर से बाहर ना निकलें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। घरों में रहें, ज़माने जाहिलियत के तरह बेपर्दगी के साथ घर से बाहर ना निकलें। अल्लाह के नबी ने कहा, जब औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसके पीछे पड़ जाता है। और मर्दों के लिए ज़रूरी है कि वो बाहर निकलते हैं तो निगाहों की हिफाज़त हो, दिल में अल्लाह का डर हो और हर तरह के बेहयाई के कामों से रुकें। आखिरी बात ये है, मर्द और औरत दोनों के लिए अपने दामन को महफूज़ रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ल्बी, ऐ अल्लाह मेरे दिल को तू पाक कर दे। व हस्सिन फ़र्जी, ऐ अल्लाह मेरी शर्मगाह की तू हिफाज़त कर दे। ये बहुत ज़रूरी है। और एक दुआओं में, अल्लाह के नबी की दुआओं में एक दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व शर्रि समई व शर्रि बसरी। ऐ अल्लाह मेरे नफ्स के बुराई से, कान की बुराई से, आँख की बुराई से, शर्मगाह की बुराई से मैं पनाह माँगता हूँ। आपकी दुआओं में एक दुआ है, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा मौलाहा। दुआओं की पाबंदी करें, यकीनन अल्लाह ताला दुआएँ सुनने वाला और अल्लाह ताला इंसान के ईमान को महफूज़ करने वाला और ईमान में ज़्यादती करने वाला है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हम तमाम को हयादार बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, पाक-दामनी इख्तियार करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला बेहयाई के कामों से, बेशर्मी के कामों से, ज़िनाकारी, बदकारी, बदनज़री, बदकलामी से अल्लाह ताला हम तमाम की हिफ़ाज़त फ़रमाए। आमीन। मैं आखिर में सारे ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने एक मौका हमें दिया और तमाम नाज़रीन का, जो यहाँ पर कुछ दीन की बातें समाअत कर रहे थे। अल्लाह ताला सब के ख़्वाहिशों को कबूल फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।